اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بڑا اہم ٹاپک ہے، بہت اہم ٹاپک ہے، چاند کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ۔ علامہ اقبال نے علم روحانیت کو آگاہ کیا۔ جاوید نامہ علامہ اقبال کی کتاب کا نام ہے، آخری کتاب تھی۔ در حقیقت اس کا نام معراج نامہ تھا۔ معراج نامہ، نبی پاک کو جسمانی معراج ہوئی، آپ کی نسبت سے ولیوں کو روحانی معراج ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی کہ دوسرے جو نبی پاک کو جو معراج ہوئی، جسمانی معراج ہوئی، مختلف جہانوں سے یہ سیر کراتے ہوئے رب کے روبرو پہنچے، اسی طرح اس امت کے فقراء بھی مختلف جہانوں کی سیر کرتے ہوئے اللہ کے روبرو روحانی طور پر پہنچتے ہیں، جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے، جاوید نامہ کتاب ہے، جاوید نامہ آخری فارسی کلام ہے، بہت دنیا میں مقبول ہوا۔ کہتے ہیں دریا کے کنارے ٹھہرا تھا تو وہاں دعا کی کہ پروردگار میں تجھ تک کیسے پہنچوں، اس کائنات کو تسخیر کس طرح کروں۔ جلال الدین رومی کی روح مبارک تشریف لاتی ہے اور ان کو روحانی پرواز سکھا کے روحانی طور پر لے کر جاتی ہے چاند پر، چاند میں لے کے جاتی ہے تو وہاں پر مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں جاوید نامہ میں کہ مجھے جلال الدین رومی چاند میں ایک غار ہے، وہ ہے وادی یرغمید، وادی یرغمید، اس میں لے کے گئے ہیں۔ میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو، یہ علامہ اقبال کی کتاب ہے، یہ کلیات اقبال ہے، پروفیسر حمید اللہ ہاشمی کا ترجمہ ہے اس میں، یہ کلیات ہے، یہ پورا فارسی کلام ہے۔ اس کا صفحہ نمبر جاوید نامہ کا 732 ہے۔ اس میں اقبال کے وہ اشعار ہیں تمام، اور اس کے دباچے میں انہوں نے پورا خلاصہ لکھا ہے پروفیسر حمید اللہ ہاشمی نے کہ اس معراج نامے میں کس کس جہانوں میں اقبال نے سیر کی ہے۔ تو فرماتے ہیں جو وادی یرغمید میں لے کر گئے ہیں تو وادی یرغمید، فرشتے اس وادی یرغمید کو وادی توسین کہتے ہیں۔ وادی توسین کیوں کہتے ہیں؟ نبوت کی وادی کہتے ہیں اس کو۔ تو فرماتے ہیں وہاں جب لے کر گئے ہیں تو وہاں چاند کے پہاڑوں پر، چاند کے پہاڑوں کے اوپر جو پتھر ہیں، پتھروں پر تراشی ہوئی تصویریں تھیں۔ کس کی تصویریں تھیں؟ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر تھی، دو اور ہستیوں کا نام لیا، ان کی تصویریں بھی تھیں۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ جو نبی ہیں، نبی کو اتنی طاقت ہے کہ اگر ان کا چہرہ مبارک اگر ظاہر ہو جائے، اگر پتھروں پر بھی ظاہر ہو جائے تو وہ کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں وہاں پہ میں نے حاضری دی، اور وہاں پر فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں، وہاں فرشتے ہاتھ جوڑ کر وہاں ٹھہرتے ہیں، وہاں حاضری دیتے ہیں۔ کس کے سامنے؟ تصویروں کے سامنے۔ تو انہوں نے فرمایا جو نبی ولی کی، یہاں سے کانسیپٹ ہے، جو نبی یا ولی کی تصویر ہو اس میں فیض بھی ہے، وہ کلام کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے، اور یہ اقبالیات ہے، اور یہ اقبال کا کلام ہے کہ یعنی نبی ولی کی تصویر میں اتنی طاقت موجود ہے۔ اس میں ہمیں اور بھی ثبوت ملتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کہ انہوں نے سیر کی، وہاں پہ حاضری دی، تو اس نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک نے مجھ سے کلام کیا، جو کلام کیا وہ میسج امت مسلمہ کے لیے لکھ دیا گیا اس جاوید نامہ میں۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبی مبارک نے بھی کلام کیا، شبی مبارک نے، وہ جو تصویر تھی شبی مبارک تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شبی مبارک نے بھی علامہ محمد اقبال سے کلام کیا، کتاب سامنے ہے۔ تو فرمایا وہ کلام بھی عیسائیوں کے لیے، کرسچینٹی کے لیے وہ لکھ دیا گیا کہ آپ کے نبی نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے۔ دو اور ہستیاں تھیں، ان کا پیغام بھی لکھا گیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبیوں ولیوں کی تصاویر شبیہ اس کائنات میں
اس کائنات کے مختلف سیاروں پر، حتیٰ کہ فضا میں شبیہ ظاہر ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب دوسری بات، تابوت سکینہ ہے، تابوت سکینہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تابوت سکینہ میں تو ایسے کہا جاتا ہے کہ تمام نبیوں کے معجزات ہیں اور ہر نبی کے پاس رہا۔ تابوت سکینہ کے اندر 1,24,000 نبیوں کی تصویریں ہیں اور ہر نبی کے پاس رہا ہے تابوت سکینہ، ہر نبی کے پاس رہا ہے، اور دور آخر میں امام مہدی علیہ السلام کے پاس وہ تابوت سکینہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جنگ لڑتے تھے، جنگ لڑنے سے پہلے تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے تھے، اس تابوت سکینہ سے انوار اور تجلیات کا ظہور ہوتا تھا اور ان کی طاقت میں اضافہ بھی ہوتا تھا اور اس کی برکت سے جنگ بھی جیت لیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ برکت ہے نبیوں کی تصویر کی۔ پھر جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک تشریف لاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے، نبی پاک تشریف نہیں لاتے۔ ہمارے مرشد پاک نے اس چیز کا راز کھولا کہ وہاں نبی پاک کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، شبیہ دکھائی جاتی ہے، بتا اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یعنی کہ یہ بات سچ ثابت ہو گئی، نبیوں ولیوں کی اگر تصاویر ہیں، شبیہات ہیں، تو وہ عین حق ہوتی ہیں۔ دوسری بات ہمارے لیے، وہ تو اللہ دکھاتا ہے نشانیاں، زمین و آسمان میں تصاویر دکھا سکتا ہے، جیسے نبی پاک کی دکھائی، عیسیٰ علیہ السلام کی دکھائی۔ ہم اگر کسی ولی کی تصویر لیں تو یہ بات واضح ہے کہ جو ہاتھ سے بنائی گئی تصویر ہوگی اس میں فیض نہیں ہوگا، جو کیمرے سے لی گئی تصویر ہوگی وہ عین اس ولی کا عکس ہوگا۔ اچھا، ولیوں کی طاقت کتنی ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ جمن کا خردلۃ الحکم اتصالی، دنیا کے تمام شہروں کو اکٹھا کیا گیا، وہ دنیا رائی کے دانے کے برابر مجھے ہتھیلی پر محسوس ہوئی۔ جس ہستی کے پاس اتنی طاقت ہو، اگر اس کی شبیہ اگر دیکھ رہے ہو تو سمجھو ذات کے سامنے ہی ہے نا۔ ابن عربی حضور غوث پاک کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں فقیر کے قلب میں اتنی وسعت ہے کہ یہ دنیا کیا، اس سے 10 گنا بڑی دنیا بھی لا کے رکھ دو تو اس کے قلب کے کونے میں پڑی رہے گی، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی دنیا اس کے اندر آباد ہے۔ حضرت سید سلطان وہ فرماتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر، وہ فرماتے ہیں بہاؤالدین ذکر ملتانی، 2 جہاں کا تماشا میں پشت ناخون پہ دیکھ رہا ہوں۔ جو 2 جہاں کا تماشا جو فقیر پشت ناخون پہ دیکھ رہا ہو، اس کی تصویر سامنے رکھو تو سمجھو وہ ذات بھی سامنے ہی ہے۔ ہمارے مرشد پاک نے کیا فرمایا؟ حق و نور کی روشنی جب آنکھوں میں آئی، 14 طبق نظر آئے جیسے اقرا آئی۔ جیسے اللہ کا نور اندر آیا تو 7 زمینیں 7 آسمان ایسے دکھائی دیے گئے جیسے رائی کا دانہ ہو۔ نبی پاک کی طاقت کیا ہوگی؟ وہ ہمارے عقل و شعور سے ماورا ہے، بالاتر ہے۔ تو یہاں ان دلائل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی ولی کی تصویر جائز ہے۔ اقبال کے کلام سے یہ ظاہر ہے کہ نبی یا ولی کی تصویر کائنات میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک آخری بات بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے اتنی تمہید باندھی۔ اقبال نے ان تصویروں کو کیوں دیکھا؟ اقبال نے وہاں تک رسائی حاصل کیوں کی؟ اقبال نے اس تصویروں کے سامنے سر خم کیوں کیا؟ وہ اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ ان کے دل میں نور تھا، ان کا دل پرہیزگار تھا۔ کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اگر دل پرہیزگار ہیں، اگر اللہ کائنات میں شبیہات دکھاتا ہے، کسی کی نشانی دکھاتا ہے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اس کی تعظیم وہ کرے گا جس کے دل پرہیزگار ہوں گے۔ جس کے دل پرہیزگار نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی ان نشانیوں کی تعظیم نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی نشانیوں کو ٹھکرا دے گا۔ پھر ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وہ جو مردہ دلوں کے بارے میں کہ اگر ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیں، صبح کو چڑھیں
اور شام کو اتر جائیں جب بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا ہے. تو ان شبیہات کی بنیاد پر کہ دوسرے نبیوں کی بھی تصویریں ہیں، ولیوں کی بھی تصویریں ہیں کائنات میں، تو کائنات میں تصاویر کا ظاہر ہونا کلام اقبال اور مختلف دلائل سے ثابت ہے. اور ولیوں نے یہ کہا، کافی ولیوں نے یہ کہا، جب دور آخر میں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ ایسے نشانیاں کائنات میں دکھا دے گا. ہو سکتا ہے حجر اسود میں دکھا دے، وہ اللہ کی مرضی ہے. ہو سکتا ہے کہیں مریخ پہ دکھا دے، کہیں مشتری پہ دکھا دے، چاند میں دکھا دے، وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن ان نشانیوں کی تعظیم وہ لوگ کریں گے جن کے دل پرہیزگار ہیں. جن کے دل پرہیزگار نہیں ہوں گے وہ ان نشانیوں کو ٹھکرا دیں گے. تو اپنے دلوں کو پرہیزگار کرنے کے لیے ان دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں. اقبال کہتے ہیں نینا گنجت آن کا گفت اللہ ہو در حدود این عالم چار سو. جس شخص کا دل اللہ اللہ کرتا ہے وہ اس چار اطراف والے جہان میں نہیں سما سکتا. اس کے اندر اتنی طاقت اور وسعت آ جاتی ہے. اپنے دل کی دھڑکنوں کو آباد کریں اس سے پہلے کہ آپ کی دھڑکنیں بند ہو جائیں. ان کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں. آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب کریں، دل کی دھڑکن محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد